جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عربی سال اول، اور اس کا ہم 15واں چیپٹر جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے اور اس کی 2 ایکسرسائز حل کر لی ہیں۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس کی ایکسرسائز نمبر 3۔ تو اس میں آپ کو کہا گیا ہے جی مترادف الفاظ آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ یہ آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، 4 آپشن ہیں۔ تو جو بریکٹ میں لکھا ہوا لفظ اس کا آپ نے مترادف ڈھونڈنا ہے۔ مثلاً کہتا ہے یرید الانسان الحریہ، چاہتا ہے انسان آزادی کو، لأنہا الشیء، کیونکہ وہ ایسی شے ہے، الطبعی فی الحیاتی ہی، اس کی زندگی کی ایک فطرت میں شامل ہے۔ تو الطبعی کا مترادف کیا ہوگا؟ العادی، مطلب جو عادت ہو، چیز جو عادت ہو، العادی۔ اس کے بعد ہے یجتمع، اکٹھا ہونا، تو اس کا مترادف ہے یلتقی، مطلب ملنا۔ تو اس کے بعد ہے منطقہ، یعنی کہ فی ای منطقہ تھی فی العالم تعیش، دنیا کے کس کونے میں جو ہے وہ، یا دنیا کے کس علاقے میں آپ رہتے ہیں۔ منطقہ یعنی کہ مکان، جگہ۔ اس کے بعد اگلی ایکسرسائز جو ہے وہ ہے التدریب الرابع، تو یہ ہم کریں گے۔ تو آپشن دیے گئے ہیں، اندر آپ نے لکھنے ہیں ایسے ہی آپشن۔ قرر الاسلام المساوات بین الناس، اسلام نے لوگوں کے درمیان مساوات کو برقرار رکھا ہے۔ الحریۃ ہی الحق الطبعی للانسان، آزادی انسان کا ایک فطرتی حق ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ الارض ارض اللہ، زمین اللہ کی ہے۔ عامل الاسلام علی تحقیقی الاخاء الحقیقی، اسلام نے حقیقی بھائی چارے پر کام کیا ہے۔ عامل الاسلام علی وحدت الامہ، اسلام نے وحدت امت پر کام کیا ہے۔ تو یہ تو تھی آپ کی ایکسرسائز نمبر 4۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 5 پہ۔ تو الحقوق، اس کی واحد کیا ہے؟ الحق مطلب کہتا ہے ہاتی مفرد المجموعی التالیہ، کہتا ہے نیچے میں نے جمع دی ہوئی ہے لفظوں کی، ان کی آپ نے واحد بنانی ہے۔ الحقوق، الحق، الواجبات کی جمع الواجب، النساء کی جمع المرأة مطلب عورت، الامم کی جمع الامت، الشعوب کی جمع الشعب۔ تو یہ آپ نے جمع بنانی ہے۔ الشعوب قبائل ہوتے ہیں اور الشعب ایک قبیلہ۔ اس کے بعد التدریب السادس، مطلب 6ٹی مشق، تو یہ جملے دیے گئے ہیں، تو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو سب سے پہلے الحریت، آزادی۔ فطر اللہ الانسان الحریہ، اللہ نے انسان کو آزادی پر پیدا کیا ہے۔ القانون، لا تبدیل قانون اللہ، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ الارض، الارض ارض اللہ، زمین اللہ کی ہے۔ قررہ، برقرار رکھنا۔ قرر الاسلام المساوات بین الناس، اسلام نے مساوات کو لوگوں میں برقرار رکھا ہے۔ المساوات، مساوات۔ الاسلام دینی توحید، والمساوات، اسلام توحید اور مساوات کا دین ہے۔ تو پھر چلتے ہیں جی یہ تدریب السابع، مطلب 7ویں مشق پہ۔ کہتا ہے حول الجمل الاسمیتی الی جملہ فعلیہ، کہتا ہے آگے جو ہے وہ جملہ اسمیہ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جملہ فعلیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں نا، مثال دی ہے اس نے، کہتا ہے المثال الحریۃ قررہا الاسلام، آزادی کو اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ تو قرر الاسلام الحریہ، برقرار رکھا ہے اسلام نے آزادی کو، مطلب کہ ایسا فعل جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور ایسا جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں الحریت، یہ آزادی، مطلب اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، الحریت اسم ہے، اور قررہ فعل ہے، مطلب برقرار رکھا، قائم رکھا۔ تو اب آپ کے سامنے یہ 4 جملے ہیں،
ان کی آپ نے کیا کرنی ہے، ان کو یہ سارے جملہ اسمیہ میں دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جملہ فعلیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ المساوات، الاخاء، النعت، الامات، یہ سبھی جو ہیں یہ اسم ہیں، تو اسم سے ابتدا ہو رہی ہے، لہذا ان کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ تو اس کو میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں پہلا جملہ، اعلن الاسلام المساوات، اعلان کیا ہے اسلام نے مساوات کا۔ اعلن الدین الاسلامی الاخاء، اعلان کیا ہے دین اسلام نے الاخاء بھائی چارے کا۔ یستعبد الاستعمار الناس، غلام بنا لیتا ہے استعماری نظام الناس لوگوں کو۔ تلد الامہات الناس احرارا، جنا ہے ماؤں نے الناس لوگوں کو احرارا آزاد۔ تو یہ تھی آپ کی جو ہے ایکسرسائز، جس میں آپ نے جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ میں تبدیل کرنا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اگلی ایکسرسائز، اس کا بے پارٹ ہے، کہتا ہے ذا الصفۃ المناسبہ للموصوف فی الفراغ، کہتا ہے خالی جگہ میں مناسب اس میں صفت جو ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا، یہ والا لیکچر جو ہے وہ پہلے دے چکا ہوں موصوف اور صفت کے حوالے سے، مطلب جیسا موصوف ویسی صفت، یہ غالباً میں نے عربی سال اول کا لیکچر نمبر جو 3 تھا وہاں آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا ہوا ہے۔ 3 یا 4 لیکچر ہوگا جہاں پہ میں نے موصوف اور صفت کے بارے میں سمجھایا ہوا ہے، اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا۔ مختصر آپ یہی سمجھیں کہ جیسا موصوف ویسی صفت ہوگی۔ جیسے دیکھیں هذا الرجل الجمیل اخی، یہ جو خوبصورت آدمی ہے، اخی میرا بھائی ہے۔ الرجل کے ساتھ بھی الف لام ہے، لہذا الجمیل کے ساتھ بھی الف لام لگایا گیا ہے۔ تلک المرأۃ المؤدبۃ اختی، وہ جو با ادب عورت ہے وہ اختی، وہ میری بہن ہے۔ ٹھیک ہے نا، المرأۃ اور المؤدبۃ۔ ہذان الرجلان المجاہدان یریدان الحریہ، یہ جو 2 آدمی مجاہدین ہیں یہ آزادی چاہتے ہیں، لیکن الرجلان آیا ہے المجاہدان، جیسا موصوف ویسی صفت۔ ہاتان المرأتان المجاہدتان تریدان الحریہ، یہ 2 مجاہدہ عورتیں آزادی چاہتی ہیں۔ المرأتان آیا ہے، لہذا المجاہدتان صفت بھی ویسی ہی آئے گی۔ ہؤلاء الرجال، یہ مرد جو ہیں، المسلمون مسلمان ہیں، یریدون الاخاء، یہ بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ ہؤلاء النساء، یہ جو مسلمان عورتیں ہیں، یہ عورتیں المسلمات، جو مسلمان ہیں، یریدنا المساوات، یہ آزادی چاہتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا لیکچر آج کا۔ تو آخری جو ہم نے پڑھا ہے یہ موصوف صفت ہے۔ مختصر آپ یہ یاد رکھیں کہ جیسا موصوف ہوگا اس کی صفت بھی ویسی ہی آئے گی، مطلب موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ تو اس طرح آپ اس ایکسرسائز کو حل کر سکتے ہیں موصوف صفت کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں موصوف صفت کے بارے میں تو آپ اسلامیات جو لازمی ہے آپ کی کتاب، وہاں آخر میں گرامر دی ہے اور وہاں موصوف صفت کا ایک پورا ٹاپک ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، مزید آپ کا کانسیپٹ بہتر ہو جائے گا۔ جی شکریہ، ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔